واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کے خطبہ میں ان کے فضائل و مناقب آپ احباب کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نام علی تھا،
اور کنیت ابو الحسن اور دوسری کنیت ابو تراب۔ حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت فاطمہ سے بڑے بیٹے تھے، ان کے نام پر کنیت رکھی گئی، اور نبی مکرم علیہ السلام کے چچا زاد تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، گندمی رنگ تھا اور لمبی اور گھنی داڑھی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر تابعی ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ زید بن ارقم نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اول من اسلم علی، سب سے پہلے جو شخصیت مسلمان ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نخعی جو تابعی ہیں، حضرت زید کی بات سن کے انکار کرتے ہیں، کہنے لگے کہ سب سے پہلے جو شخصیت مسلمان ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے علماء کرام اس میں تطبیق دیتے ہیں کہ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا ذہن تھا، جیسے ہر آدمی اپنی بچیوں کے رشتوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار تو نہیں کیا، اس انداز سے بات کی کہ انہا صغیرۃ، کہ فاطمہ، ابو بکر کو بھی یہی کہا، حضرت عمر کو بھی کہا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تو فزوجہا منہ، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے بھی تو چھوٹی عمر میں نکاح کیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کیا۔ یہ رد اس لیے نہیں کیا تھا کہ چھوٹی ہے تو لہذا میں نے نہیں کرنا، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو اپنا ذہن اور مائنڈ تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، حقیقت میں جو بات تھی وہ کر دی کہ ابھی چھوٹی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے جو گھرانے تھے ان گھرانوں کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ تو پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال کا تذکرہ اس بندے کے سامنے کیا، سن کے کہنے لگا، خاموش تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، لعل ذالک یسوءک، کہ میں نے تیرے سامنے حضرت عثمان کے اچھے اچھے اعمال رکھے ہیں، لگتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے ناک کو خاک آلود کرے۔ پھر اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نیک اعمال، ان کے محاسن کا تذکرہ دیا۔ تو اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر کہنے لگے، لگتا ہے تجھے یہ بھی پسند نہیں آیا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے محاسن بیان کیے، پھر اس شخص کو کہا وہ دیکھو کہ نبی اسلام کی بیویوں کے جو گھر ہیں، آپ علیہ السلام کے جو گھر ہیں، ان کے درمیان میں اوسط بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان میں دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے جو گھر تھے ان کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو پھر کہنے لگے کہ تجھے یہ بات پسند نہیں آئی، لگتا ہے تمہیں پریشانی ہے۔ تو کہنے لگا جی ہاں۔
تو کہنے لگے ارغب اللہ بانفک، اللہ تیرے ناک کو خاک آلود کرے، انطلق اب تو جا، فجہد علی جہدک، جا جا کے جو تو نے اپنا کام کرنا ہے وہ کر لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پتہ چلا کہ وہ نبی اسلام کے گھروں کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو دوسری کنیت ہے ابو تراب، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سہل بن سعد کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ یہ جو مروان بن حکم مدینے کا گورنر ہے، امیر ہے، یہ حضرت علی کو ممبر کے پاس عجیب و غریب الفاظ سے بلا رہا ہے۔ تو حضرت سہل کہنے لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا جی وہ ابو تراب کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت سہل نے سنی، یہ سن کر فضائی کا مسکرائے لگے، ہنس پڑے، کہنے لگے کہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی ابو تراب کنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے، اور حضرت علی کو اپنے ناموں میں سب سے زیادہ پیارا نام ابو تراب لگتا تھا۔ یہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو بتلا رہے ہیں۔ وہ آگے سے پھر کہنے لگا جی کہ اب آپ مجھے پوری حدیث واقعہ سنائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کس طرح حضرت علی کا نام ابو تراب پڑا۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نکل گئے۔ آپس میں کوئی تلخ کلامی، کوئی ناراضگی، میاں بیوی کے درمیان یہ معاملات گھروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہو تو حضرت علی گھر سے نکل گئے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ غصہ انسان کو آتا ہے، اس کی حد زیادہ سے زیادہ 12 منٹ ہے، 12 منٹ تک یہ غصہ رہتا ہے۔ اس لیے گھر میں لڑائی ہو جائے گا تو واقعتاً ایک تو حدیث ہے کہ بندہ پانی پی لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، تو اگر یہ بھی اس سے بھی غصہ نہیں جاتا تو بندے کو باہر نکل جانا چاہیے، عورت کو نکالے نہ نکالے، خود نکل جائے باہر، غصہ ٹھنڈا وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ کے پاس آئے، کوئی بات ہوئی تو باہر گھر سے نکل گئے اور جا کر کے مسجد میں لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کزن تھے، تو آپ نے اس انداز سے سوال کیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی فخرج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی کی تلاش میں نکلے، تو حضرت علی کو پایا کہ وہ مسجد میں چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، اور وہ چادر ان کی پیٹھ سے اتر چکی تھی، یعنی کمر جو تھی ان کی ننگی تھی اور کمر کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی اسلام نے جب حضرت علی کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا اور ان کی کمر مبارک پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو جھاڑا، اور اس وقت آپ نے کہا اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب، او مٹی والے اٹھ کے بیٹھو۔ نبی اسلام نے حضرت علی کو اٹھایا، 2 مرتبہ کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اس وقت سے حضرت علی کو یہ کنیت بڑی پسند ہے، اے مٹی والے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ملا کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ میری بیٹی اور میرے داماد کی آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے، گھر گیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ بیٹی سے خاوند ناراض ہے، اب یہ ہے کہ بیٹی چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں، نہیں، سنو قربانی چاہیے۔ نبی اسلام کی سیرت سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ سے ناراض ہو کر کہ فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے کہ جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، یہ نہیں کہا آپ نے اس وقت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کو نہیں گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی تلاش میں نکلے تاکہ معاملہ سلجھایا جا سکے۔ تو اس طرح والدین کو کرنا چاہیے، بیٹیوں کے گھر آباد کیا کرتے ہیں، ان کو اجاڑا نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ کنیت بڑی پسند تھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، بلکہ اللہ جلال والاکرام سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی خیبر کے موقع پر کہ میں صبح کو جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ جلال والاکرام فتح عطا کرے۔ دوسری بات میں ہے کہ کل کو میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دینے والا ہوں یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں،
اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات آپ نے جب کہہ دی نا، اب رات گزارنی تھی، سارے صحابہ جو آپ کے پاس موجود تھے جنہوں نے یہ بات سنی تھی، پوری رات اسی انتظار میں رہے کہ دیکھو کل کو کس خوش نصیب کو یہ جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ سارے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی محبت کس چیز میں ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، تو پیارے پیغمبر کے صحابہ ساری رات اسی انتظار میں رہے، آپس میں گفتگو کرتے رہے کہ دیکھو کس خوش نصیب کو یہ جھنڈا دیا جائے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلہم یرجو ان یعطا، ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ سارے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے تھے، تو بہرحال سارے امیدوار تھے، لیکن جھنڈا ایک تھا، ایک ہی شخصیت کو ملنا تھا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت ایک بات کہی، فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ سارے وہاں موجود ہیں، جن کا نام لیا گیا اس مجلس میں وہ موجود نہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کو صحابہ نے بتلایا اللہ کے نبی حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو، پیغام بھیجا گیا، ان کو بلایا گیا، وہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے باسا کا فی عینیہ، اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ یہ آنکھوں میں ڈراپس قطرے آپ ڈالتے ہیں، اس کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ تو کہتے ہیں اس وقت دعا لہ، نبی علیہ السلام نے دعا کی، فبارہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف تھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو ختم کر دیا۔ ایسے ہو گئے کہ اللہ یقول بھی بجاؤ، راوی کہتے ہیں جیسے ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کے دعا میں اور آپ کی دعا کے اندر اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا پکڑا، کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں نے وہاں جانا ہے، جا کے ان سے لڑائی اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ ہم جیسے کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا ان کے ساتھ لڑنا ہے، یہودیوں کے ساتھ اتنا لڑنا ہے کہ وہ جب تک مسلمان نہ ہو جائیں لڑتے رہنا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انفذ علی رسلک، میانہ نبی سے جاؤ، ان کے جا کے میدان میں ان کے صحن میں جا کے اترو، سب سے پہلے ان کو جس چیز کی تم نے دعوت دینی ہے ادعوہم الی الاسلام، دین اسلام کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ پھر تم نے ان کو ان باتوں کی خبر دینی ہے جو ان کے اوپر واجب ہیں، جن میں اللہ کا حق ہے، یعنی 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اے علی تم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو پھر دوسری باتیں بتلانی۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ اگر تیرے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو سرخ اونٹوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے ہاں بہت زیادہ محبوب، پیارے اور مہنگے ہو کرتے ہیں، اس نے فرمایا کہ ان سے بھی بہتر ہے کہ تیرے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہ شخصیت تھے جن کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جھنڈا بھی عطا کیا اور پھر ان کے ہاتھوں میں فتح بھی عطا کی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علی سے اللہ اس کے رسول اور حضرت علی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کا مفہوم مخالف نہ لیا جائے، ایسا مطلب نہ لیا جائے کہ بندہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی اس کے مطابق حضرت علی سے ہی محبت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول اور حضرت علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، باقی کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ مفہوم مخالف لینا درست نہیں ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسا بندہ بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے، امانت دار، تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو آپ نے کہا اس امت کا امین ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف اگر لیا جائے
تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ سارے خائن تھے، خیانت کرتے تھے، اس لیے مفہوم مخالف نہیں لیا کرتے۔ یہ وقت وقت کے ساتھ فضیلتیں اور عظمتیں کسی نہ کسی کے حصے میں آتی رہی ہیں، تو اس موقع پر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کنت شاکیا، میں بیمار تھا تو میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اس وقت کہتے ہیں تکلیف کی وجہ سے میں یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ ان کانا اجلی قد حضر، اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے نا فارحنی، تو مجھے آرام دے دے، سکون دے دے، مجھے آرام اور سکون دے دے اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اگر موت کا وقت متاخر ہے فرفعنی، تو مجھے اٹھا لے، مجھے اٹھا لے۔ وَإِنْ كَانَ بَلَاءً، اللہ اگر یہ آزمائش ہے تیری طرف سے فَصَبِّرْنِی، پھر تو مجھے صبر دے دے۔ یہ دعا کر رہے تھے، نبی اسلام کا گزر ہوا، آپ نے سن لیا تو رسول اللہ نے فرمایا کیف قلت علی، یہ ابھی تو نے دعا کی ہے، کیا کہا ہے تو نے؟ تو حضرت علی نے وہ کلمات دہرا دی، تو نبی اسلام نے اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کو مارا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم عافہ او اشفہ، اے اللہ اس علی کو عافیت یا اس علی کو شفا عطا کر دے۔ اب دیکھیں نبی اسلام کی مختصر سی دعا ہے، ہمیں کوئی کہہ دے نا بیمار کے لیے دعا کر دے، اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کو صحت عطا فرمائے، اب اگلا بندہ مطمئن نہیں ہوتا، حالانکہ یہ دعا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے قاری صاحب دعا کر دے، بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو آپ کو صحت، اگلے بندے کو اطمینان نہیں ہوتا۔ نبی اسلام نے یہی الفاظ ادا کیے ہیں، کوئی اس کے لیے خاص طور پر وضو نہیں کیا، یا آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ میں فردی نماز کے بعد دعا کروں گا، نہیں، اسی وقت آپ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ تو کہتے ہیں حضرت علی فمشتقیت وجعی، اس کے بعد کبھی بھی پھر مجھے تکلیف نہیں ہوئی، یعنی میں بیمار نہیں ہوا۔ یعنی ایسی پیاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا کر دی۔ نبی اسلام نے ایک مرتبہ حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ اس وقت عمر چھوٹی تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، میری عمر تو چھوٹی ہے، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، اور قاضی کا جو شعبہ ہے یہ چھوٹا سا شعبہ نہیں ہے، فیصلے کرنے ہیں، میرے پاس تو فیصلے کرنے کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام تیرے دل کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے ایماندار بندوں کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو فرمایا علی اللہ تیرے دل کی رہنمائی کریں گے، اور وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، تیری زبان کو بھی ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد نبی اسلام نے ایک گر بتلایا کہ جب بھی کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے نا، آپ نے فرمایا علی جب تیرے سامنے دونوں گروپ آ کے بیٹھ جائیں، دونوں جھگڑا کرنے والے بیٹھ جائیں، تو نے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک تم دونوں کی بات نہ سنو، پہلے ایک کی بات سنو، اسی طرح پھر دوسرے کی بات سننی ہے، دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس معاملے کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو یقیناً آج ہم مسلمان ایسے ہیں، ایک طرف کی بات سنتے ہیں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف کی بات سنتے ہیں بہتان درازی شروع کر دیتے ہیں، دوسرے بھائی کی بات بھی تو سنو، آگے بھی کہتے ہیں وہ ایسے کر رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، اب وہ کیوں کہہ رہا تھا، کس وجہ سے کہہ رہا تھا، یہ نہیں پوچھنا، بس اس سے نفرت کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہ بدگمانیاں، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر آج دراڑ پیدا ہو گئی۔ آج دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہیں؟ دو بھائی آپس میں نہیں ملتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوگی، صرف وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ ایک بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ اس کو جا کے بتائے وہ تیرے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بندہ وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو بغض اور کینہ جنم لیتا ہے، حسد اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ایک وقت نبی اسلام تک کی بات پہنچی کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں گلے شکوے کر رہے ہیں، تو آپ نے اسلام نے اس وقت کہا ایھا الناس، اے لوگو، خطبہ دیا، اے لوگو لا تشکو علیا،
علی کے گلے شکوے نہ کیا کرو، میرے پاس اس کی شکایتیں لے کر نہ آیا کرو۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی ذات کے معاملے میں یا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خشیت اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ حضرت علی کے بارے میں کون کہہ رہے ہیں؟ نبی مکرم علیہ السلام۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ایسے لوگ پیارے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اعلان کر دیا من آذا علی فقط آذانی، لوگوں سن لو، جس نے علی کو اذیت پہنچائی نا اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ معاشرے میں اپنے محبوب اور پیارے بھی ہوتے ہیں، بندہ ان کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ جیسے نبی السلام نے حضرت عمر اور ابو بکر کا معاملہ بنا تھا، ابو بکر کے حوالے سے شکایت سننا پسند نہیں کی۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں میرا قصور ہے نا، فرمایا نہیں، سب انکار کر رہے تھے، ابو بکر سچائی کا اقرار کر رہا تھا۔ تو اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ غدیر خم کا واقعہ بڑا مشہور ہے، عید غدیر بھی منائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ سے حج کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوفہ مقام کے قریب ایک جگہ ہے غدیر خم، وہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ برا بن عازب حدیث کے راوی ہیں، زید بن ارقم راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام غدیر خم میں اترے اور وہاں پر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہاتھ کو پکڑنے کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو میں مومنوں کے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، یعنی تمام مومن ایک طرف، میں اکیلا ایک طرف، تو میں ان ساروں کی جانوں سے زیادہ یعنی قریب ہوں۔ جانے اپنی بات میں ہے، نبی علیہ السلام کا دفاع پہلے کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی اپنی جان ہے کہ نبی علیہ السلام کی، تو اپنی جان سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جان عزیز ہے۔ فرمایا تم سب مومنوں سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، تم اتنی اپنی جانوں کے قریب نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ میں ہر مومن سے اس کے نفس سے زیادہ قریب ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر اس وقت یہ بات کہی اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ پھر کہا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے ولایت کرے یعنی دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، عادی من عاداہ جو اس سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ اب اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو مولا کے ویسے مختلف معنی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مولا کے 17-18 معنی لکھے۔ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا مددگار بھی ہوتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر کون سا معنی ہے؟ اگر ہم اسی حدیث میں غور کریں تو اسی حدیث سے مولا کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ آگے آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ جو علی سے والی دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ۔ الفاظ متضاد ہوتے ہیں، دوست کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ دشمن۔ دوست کے مقابلے میں دشمن ہوتا ہے، جیسے دن کے مقابلے میں رات ہے، صبح کے مقابلے میں شام ہے، تو دوست کے مقابلے میں دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے مولا کا معنی یہاں دوست ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اس سے دوستی رکھے اللہ تو اس سے دوستی رکھ، عادی من عاداہو تو اس سے دشمنی رکھ، جو حضرت علی سے دشمنی رکھے۔ تو اسی حدیث سے یہ معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں مخلص دوست مراد ہیں، مشکل کشا نہیں۔ اور ویسے بھی جو بندہ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ابھی ہم نے آپ کو واقعہ سنا ان کی آنکھوں میں درد ہو رہی تھی، وہ بیمار ہوئے۔ مشکل کشا بیمار ہو سکتا ہے، میرا اللہ مشکل کشا ہے، میرا اللہ مشکل کشا ہے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوا۔ میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میرا اللہ سب کو پالتا ہے، سب کو شفائیں دیتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے بھی تھے اور قضائے حاجت بھی کرتے تھے، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے دوست ہیں، مشکل کشا میرا اللہ ہے، غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے، لاجپال صرف اللہ ہے، اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ غلطی لگ گئی، مولا کا معنی سمجھنے میں غلطی لگ گئی، جبکہ حدیث میں موجود ہے اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ حالانکہ مولا نبی السلام نے حضرت علی کے علاوہ
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے مولا بھی ہو۔ ہم اشتہار میں لکھتے ہیں حضرت مولانا، ہمارے مولانا، کیا معنی؟ ہمارے دوست۔ دوسرا معنی جو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، مولا کا معنی معلم استاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جب ہم اشتہاروں میں لکھتے ہیں حضرت مولانا، اس کا معنی یعنی ہمارے استاد محترم، ہمیں دین سکھانے والے، اس معنی میں ہے حضرت مولانا۔ تو بہرحال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، پھر اس سے انگوریاں وغیرہ نکالی، اور بارہ الناسمہ، جس نے روح کو مخلوق کو پیدا کیا، قسم اٹھائی اس ذات کی، اور کہنے لگے قسم اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امی ہیں ان کا میرے ساتھ عہد ہے، وہ کیا کہ اللہ یحبنی الا مومن، کہ مجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، مومن صرف مجھ سے محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے عہد کیا تھا۔ تو حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ باقی حضرت علی کی محبت میں لوگوں نے غلو کیا، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، دو گروہ بن گئے، ایک غالی غلو کرنے والا جس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا۔ حضرت علی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت علی کو رب کہنا شروع کر دیا، اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا، باز نہ آئے۔ حضرت علی نے آگ جلوائی اور آگ میں ڈال کے ان کو جلا دیا۔ جب ان کو جلایا جا رہا تھا نا تو کہنے لگے اب تو پکا یقین ہو گیا آپ ہی رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا تھا آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، نہ کسی کو دینا چاہیے، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہنے لگے آپ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلو کیا، حضرت علی کو رب بنا دیا، لوگوں نے مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی سے نفاق کیا، بغض رکھا، جیسے خارجی اور ناصحی ہیں، یہ حضرت علی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں رسول حضرت علی کا فرمان ہے، کہتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی تو وہ فی حبی، میری محبت کی وجہ سے آگ میں اندر داخل ہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی، میری اس محبت کی وجہ سے وہ آگ میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے لا یبغضنی قوم، ایک قوم مجھ سے یقیناً بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ آگ میں میرے بغض کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ یہ روایت فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس میں 952 نمبر یہ حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے۔ یعنی حضرت علی کہہ رہے اپنے بارے میں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، لیکن محبت میں کیا کرے گا؟ غلو کرے گا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اور بغض رکھنے والا بھی جہنم میں جائے گا بغض رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں میں جس طرح ابو بکر کی، عمر کی، حضرت عثمان کی محبت ہے، اسی طرح اپنے دل میں حضرت علی کی محبت کو لائیے، ہمیشہ محبت کیجیے۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، ہماری تو نماز نہیں ہے جب تک ہم حضرت علی پر، آپ کے اہل بیت کے اوپر درود اور رحمت نہیں بھیج دیتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے حضرت علی سے محبت کیا کرے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ حضرت علی اور امیر معاویہ، ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، دو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھی، ان کی حضرت علی کی گروہ کی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے گروہ کی جنگ صفین۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو مسلمانوں کا، حضرت علی کا، ان کا یہ تقاضا تھا، یعنی کہ دعویٰ تھا کہ حضرت عثمان کو مظلوم شہید کیا گیا ہے، ان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ہفتہ بعد تقریباً 25 ذو الحج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ مسجد نبوی میں مدینہ والوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب اس کے بعد جو تھا معاملہ لڑائیوں والا ہوا، حضرت علی کا کہنا یہ تھا
کہ جو حضرت عثمان کے قاتلین ہیں وہ ہماری جماعت میں ہمارے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کا غلبہ ہے، ابھی ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے، ان کو سزا نہیں دے سکتے، ابھی صبر کرنا ہوگا۔ لیکن ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہی تھا دعویٰ کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کو سزا دیں۔ اس وجہ سے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اب اگلا مسئلہ، لڑائیوں کے بعد نبی اسلام کی پیشن گوئی تھی میرا یہ بیٹا حسن ہو سکتا ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلو کروائے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھ کے ان دونوں گروہوں کی سلو کروا دی، اور نبی اسلام نے ان کو کافروں اور مسلمانوں کے گروہ نہیں کہا، کافروں، مسلمانوں اور منافقین کے گروہ نہیں کہا، آپ نے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں میرا بیٹا یہ سلو کروائے گا۔ حضرت حسن نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ حضرت حسن حضرت علی کے ولی تھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے مقتول کے ورثاء کو طاقت دے دی ہے، اس وقت بادشاہ وہ ہے، اس وقت طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قتل کے بدلے قتل کرے، وہ دیت لے یا معاف کر دے۔ جب حضرت حسن دونوں گروہوں میں سے مقتولین موجود ہیں، یعنی ان کے قتل ہوئے ہیں، جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا تو سلو ہو گئی۔ جب سلو ہوگی، اب درمیان میں تیسرا طبقہ کون ہے جو آپس میں ان کی محبتوں کو اور جناب ان کے درمیان بغض کو لوگوں کے سامنے یعنی پھیلاتا ہے کہ ان کے بغض تھے، ان کے درمیان نفاق تھا، لڑائی ہوئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ باتیں کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سلو ہو چکی ہے اور نبی اسلام نے اس سلو کی پیشن گوئی دی تھی، تو اس لحاظ سے یہ ایسے کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت سلو حضرت علی اور امیر معاویہ کے گروہ کے درمیان بھی بڑی کوششیں کی جا رہی تھی سلو ہو جائے، لیکن خارجی اور ناصبی سلو نہیں ہونے دے رہے تھے، حتیٰ کہ پہلے پھر ان لوگوں کو جو خارجی تھے ان کے ساتھ لڑائی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کے 9 بندے بچے جن میں سے 3 نے پروگرام بنایا، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس کے ذمہ لگا کہ تم نے حضرت علی کو قتل کرنا ہے، اور برق بن عبداللہ اس کے ذمہ لگا تم نے امیر معاویہ کو قتل کرنا ہے، اور تیسرا تھا عمر بن بکر، اس کی ڈیوٹی لگی کہ تم نے عمر بن عاص کو جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو قتل کرنا ہے۔ تو جمعے کا دن فجر کا وقت مقرر ہوا، عبد الرحمن بن ملجم نے فجر کی نماز کے وقت کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حملہ کیا، جس کے عوض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے دن شہادت ہوئی۔ تو 17 رمضان سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حسن بن علی ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ کوفہ عراق کا شہر ہے، وہاں پہ شہید ہوئے، ادھر ہی دفن ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لڑائیوں کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں وہ صحابہ تھے جن کو نبی اسلام نے عشرہ مبشرہ قرار دیا، جنت کی بشارت دی، مثلا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت طلحہ بن زبیر تھے، دونوں جنتی سے آگئے، یہ امیر معاویہ کے گروہ میں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وضاحت کر دی، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، لوگوں کے دلوں میں جو کینے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پہلے ہم یہ نکالیں گے پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں عثمان، میں، عثمان، طلحہ، زبیر ان لوگوں میں ہوں گے جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ اگر دلوں میں لڑائیوں کی وجہ سے بغض کینہ آیا، پہلے اللہ فرماتے ہم وہ نکالیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے، اخواناً بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابل، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں، عثمان، طلحہ، زبیر اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ایک دفعہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں خلافت کی وجہ سے، کہنے لگے نہیں، یہ تو صرف عثمان کے بدلے کی وجہ سے ہے، اللہ کی قسم انی لأعلم، حضرت معاویہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان علی افضل منی، کہ حضرت علی مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ افضل ہے، وَإِنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، ضعیف یا کمزور بات نہیں ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یحبونہ کہ وہ حضرت علی سے محبت بھی کرتے ہیں
ان کو اپنا دوست بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان اماموں میں ان کا شمار ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، نبی اسلام کے داماد ہیں، آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی آخری بات بیان کر کے آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جب نبی السلام نماز پڑھتے، نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب رکوع میں جاتے تو حضرت علی فرماتے ہیں نبی السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ رکوع کے بعد جب سر اٹھاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات میں بیٹھتے، تیسری کے لیے جب کھڑے ہوتے پھر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مومن محبت کرتے ہیں، یہ ان کی بیان کردہ روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے، منسوخ بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اگر سچی محبت حضرت علی سے کرتے ہو تو حضرت علی کی بیان کردہ اس روایت پر آج سے ہی عمل شروع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔